باب العلم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور کردار و کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جسے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تھے، مگر یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں بائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھی۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود اور چہرے سے عیاں تھی۔ عبادت و ریاضت کے آثار بھی چہرے پر موجود تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان، معمولی لباس زیب تن فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آبا اور امامہ بھی سادہ تھے۔ گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں تلوار کے دنی اور مسجد میں زاہد شب بیدار تھے۔ مفتی و قاضی اور علم و عرفان کے سمندر تھے۔ عزم و حوصلہ میں ضرب المثل، خطاب و ذہانت میں بے مثل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، فضیلتیں بے شمار، سخی و فیاض، دوسروں کا دکھ بانٹنے والے، عابد و پرہیزگار، مجاہد و جانباز، ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی فرمائی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے، نمک، کھجور، دودھ اور گوشت سے رغبت تھی، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے، گداگری سے لوگوں کو روکتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جسے اللہ جل شانہ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو اس کا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ تقویٰ اور خشیت الہی آپ میں بہت زیادہ تھی۔ ایک بار آپ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا، اے ابو الحسن یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہم نشین پاتا ہوں، یہ نہ کسی کی بدگوئی کرتے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت و تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، تم بھی اپنی خبر سناؤ۔ اس وقت حضرت کمیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر اعمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان پر زرار اسدی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوصاف و صفات بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم حضرت علی المرتضیٰ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے، علم و حکمت ان کے اطراف سے بہتے، دنیا اور اس کی تازگی سے متوحش ہوتے تھے، رات کی تنہائیوں اور وحشتوں سے انس کرتے تھے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے، لباس انہیں وہی پسند تھا جو کم قیمت ہو اور کھانا وہی مرغوب تھا جو ادنا درجے کا ہو،
ہمارے درمیان بالکل مساویانہ زندگی بسر کرتے تھے، اور جب ہم پوچھتے تو جواب دیتے تھے۔ باوجود اس کے کہ ہم ان کے مقرب تھے، مگر ان کی ہیبت کے سبب ان سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا، اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر مارکے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت و بہادری اور فداکاری کا لوہا منوایا۔ بدر و احد، خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرت و بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض انجام دیے، اور دیگر صحابہ کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل نبوی کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ اکرام میں بھی شامل ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت و خوشخبری دی اور خلافت راشدہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کو بچپن میں قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی دولت ایمان سے منور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان میں شریک ہوئے اور اصحاب الشجرہ کی جماعت میں شامل ہوئے، جن کو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں راضی ہونے اور جنت کی بشارت و خوشخبری دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں سے بھی ہیں، جن کی تمام خطائیں اللہ جل شانہ نے معاف کر دیں۔ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب و مشکلات کو جھیلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مواخاتی بھائی بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ وہی نسبت دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی 3 ماہ کم 5 سال تک تخت خلافت پر متمکن رہنے کے بعد عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرما کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی کو 3 خوبیاں ایسی نصیب ہوئیں، اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ کا ان سے نکاح فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں سکونت عطا کی، خیبر میں علم انہیں عطا کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضرت علی اہل مدینہ میں سب سے زیادہ معاملہ فہم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں فصل قضایا اور علم فرائض میں حضرت علی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہ تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔